قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ وقت انتہائی کم اور مقابلہ بہت سخت ہے۔ مئی آنے میں انتہائی کم وقت رہ گیا ہے اور یوں سمجھ لیں مئی امریکی سپر پاور کی ڈیڈ لائن ہے۔ اگر مئی میں امریکہ اور نیٹو فورسز نے افغانستان سے اپنی فورسز نہ نکالی تو طالبان کی دھمکی کے مطابق افغانستان کو امریکہ اور نیٹو فورسز کا قبرستان بنا دیں گے، اور یقین کریں ہونا بھی ایسا ہی ہے۔ اب کی بار افغان طالبان نے خونی جنگ لڑنے کی ٹھان لی ہے۔ یہی وجہ ہے افغان طالبان کا اگریسو موڈ دیکھ کر بائیڈن کے بھی پسینے چھوٹ رہے ہیں، کیونکہ روس جیسی سپر پاور کو افغانستان میں شکست ہو سکتی ہے تو امریکہ کیا چیز ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیوں امریکی صدر بائیڈن نے آتے ہی ٹرمپ کی طرف سے قطر میں کیا گیا افغان امن معاہدہ منسوخ کیا تھا۔ طالبان کے ساتھ کیے گئے امن معاہدے سے امریکہ کیوں پیچھے ہٹا، بائیڈن کی اس کے پیچھے کیا چالاکی تھی، اصل خبر تو اب سامنے آئی۔ دوستو، امریکہ، اسرائیل اور بھارت افغانستان میں کون سے اگلے لیول کا کھیل کھیلنے جا رہے ہیں؟ آئیے ویڈیو میں انتہائی اہم خبر کی طرف چلتے ہیں۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ دوستو، خبر انٹرنیشنل میڈیا پر بریک ہوئی ہے کہ بائیڈن نے قطر معاہدے کو ختم کر کے افغان طالبان کے ساتھ نئے معاہدے کے لیے طیب اردگان سے رابطہ کر لیا ہے۔ مطلب ٹرمپ کا پاکستان کے ساتھ افغان امن معاہدہ ختم کر کے نئے معاہدے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا افغان امن معاہدے کے تحت امریکہ اور نیٹو فورسز کو افغانستان سے نکلنے کے لیے مئی تک کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے، لیکن نئے امریکی صدر بائیڈن نے آتے ہی اس معاہدے پر نظر ثانی کرنے کا فیصلہ سنا دیا، اور اب تازہ ترین رپورٹ کے مطابق باقاعدہ اس معاہدے کو منسوخ کر کے نئے سرے سے افغان طالبان معاہدے کے لیے میلہ ترکی انقرہ میں سجانے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیوں نئے امریکی صدر بائیڈن نے قطر میں ہونے والے معاہدے کو منسوخ کر کے نئے معاہدے کی طرف جانے کی کوشش کی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتاؤں گا کہ اگر اس معاہدے کی پیشکش طالبان نے قبول نہ کی تو پھر کیا ہوگا، اور اس معاہدے کو نئے سرے سے کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہو رہی ہے۔ دوستو، ٹرمپ معاہدے کے مطابق یہ طے ہوا تھا کہ مئی تک امریکہ اور نیٹو فورسز مرحلہ وار افغانستان سے نکل جائیں گی، اور اس معاہدے کے تحت ٹرمپ نے اپنے دورہ اقتدار میں کافی حد تک فورسز کو نکال بھی لیا تھا۔ فی الوقت افغانستان میں 8,000 کے قریب امریکہ اور نیٹو فورسز موجود ہیں، لیکن بائیڈن نے آتے ہی یہ اعلان کر دیا کہ امریکہ کو افغانستان سے فورسز نکالنے کی کوئی جلدی نہیں، اور اب کہہ دیا کہ ہم قطر معاہدہ منسوخ کر کے نئے سرے سے معاہدہ ترکی میں کرنے جا رہے ہیں، جس میں روس، چین، ترکی، پاکستان اور بھارت بھی شامل ہوں گے۔ جی ہاں دوستو، یہی ہے بائیڈن کی نئی چال۔ امریکی انتظامیہ اب نہیں چاہتی کہ وہ افغانستان کا میدان چین، روس اور پاکستان کے لیے کھلا چھوڑ جائیں۔ اب اس نئے معاہدے کے تحت امریکہ چاہتا ہے کہ افغانستان میں امریکی فورسز بھی رہیں اور انڈیا کا بھی عمل دخل افغانستان میں رہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ امریکہ کیوں افغانستان میں امریکہ اور انڈیا کا اثر و رسوخ رکھنا چاہتا ہے؟ تو اس کی بڑی سادہ سی وجہ ہے، جب سے چین اور پاکستان نے افغانستان کو سی پیک میں شامل کرنے کا اعلان کیا ہے، افغانستان تک ریلوے لائنیں بچھانے کا منصوبہ دیا ہے، اس وقت سے ہی امریکی انتظامیہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ کسی صورت افغانستان کو چین اور پاکستان کے لیے کھلا نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ امریکہ جانتا ہے کہ اگر چین نے افغانستان میں بھی انٹری دے دی تو پھر امریکہ کی بنی بنائی بیسز افغانستان سے بھی ختم ہو جائیں گی۔ دوستو، اب بائیڈن نے فیصلہ کر لیا کہ وہ طالبان کے ساتھ مئی سے پہلے ایک نیا معاہدہ کرے گا، جس میں امریکی نیٹو فورسز کی افغانستان میں موجودگی سمیت انڈیا کو بھی اس نئے معاہدے کا حصہ بنائے گا۔ بائیڈن اور امریکی انتظامیہ چاہتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی صورت میں افغانستان میں موجود رہیں۔ امریکہ چاہتا ہے افغانستان کا میدان کھلا نہ چھوڑیں، کیونکہ ان کو ڈر ہے وہاں پاکستان اور چین اپنا اثر و رسوخ قائم کر لیں گے۔ پاکستان میں اس لیے افغان امن عمل کا اگلا مرحلہ شروع نہیں کروایا گیا کہ افغانستان میں بھارت اپنی انٹری بھی
چاہتا تھا، کیونکہ قطر معاہدے کے مطابق امریکہ اور بھارت کی افغانستان سے مکمل طور پر چھٹی ہو جانی تھی۔ افغان امن عمل میں در حقیقت بھارت نہیں چاہتا کہ وہ افغانستان سے مکمل طور پر آؤٹ ہو، لیکن طالبان جانتے ہیں کہ بھارت افغانیوں کے لیے اچھا نہیں۔ حالانکہ بھارت کا کوئی لینا دینا نہیں ان مذاکرات میں، لیکن امریکہ نے جان بوجھ کر بھارت کو درمیان میں شامل کیا ہوا ہے، کیونکہ افغانستان میں بیٹھ کر ہی بھارت پاکستان کے خلاف خفیہ سازشیں کرتا رہا ہے اور مستقبل میں بھی ایسے گھناؤنے عزائم رکھتا ہے۔ دوستو، بائیڈن اب طالبان کے ساتھ نیا معاہدہ کرنے کی کچھ شرائط رکھنا چاہتا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا افغان طالبان نئے معاہدے کے لیے راضی ہو جائیں گے، اور کیا مئی سے قبل انقرہ میں افغان امن عمل کے لیے سب راضی ہو جائیں گے؟ کیا پاکستان افغان امن عمل میں بھارت کی انٹری قبول کرے گا؟ کیونکہ اگر دیکھا جائے تو قطر معاہدہ تمام فریقین کی مفاہمت کے ساتھ ہی طے پایا تھا، جس میں سب سے زیادہ کردار پاکستان نے ادا کیا تھا، لیکن اب امریکہ نے جان بوجھ کر اس معاہدے کو منسوخ کر کے نیا معاہدہ کرنے کا لچ تلا ہے، مطلب نیا پنگا لے لیا ہے۔ لیکن دفاعی مبصرین کا کہنا ہے کہ افغان طالبان کو دوبارہ مذاکرات کے لیے ٹیبل پر لانا امریکہ کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے امریکہ کو بھاری قیمت چکانی پڑے، اب کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں قابل ذکر بات یہ ہے کہ بائیڈن کی طرف سے اردوغان کو ہی افغان امن معاہدے کے لیے سلیکٹ کرنا بڑی حیران کن بات ہے، کیونکہ اردوغان تو پہلے خلافت عثمانیہ کو لے کر دیگر اسلامی ممالک میں اسلامی نظام کی حمایت کرنے کے لیے بالکل تیار بیٹھے ہیں۔ طالبان بھی یہی نعرہ بلند کرتے آ رہے ہیں کہ امریکہ اور نیٹو فورسز کے جانے کے بعد افغانستان میں خالصتاً اسلامی نظام حکومت قائم کیا جائے گا۔ دوستو، ویسے تو یہ بائیڈن نے اپنی طرف سے ایک نئی چال چلی ہے کہ وہ معاہدہ منسوخ کرے اور نئے معاہدے میں ایسی شرائط رکھے کہ طالبان بھی اسے قبول نہ کر سکے، اور پھر افغانستان میں وہی خون خرابہ شروع ہو جائے۔ کیونکہ میری ایک بات یاد رکھیں، امریکہ نہیں چاہتا کہ افغانستان میں امن قائم ہو۔ اس کی بڑی وجہ میں نے آپ کو بتائی ہے، اور وہ ہے سی پیک۔ ہاں، اگر سی پیک کی انٹری افغانستان میں نہ ہوتی تو امریکہ نے واقعی مئی میں افغانستان سے نکل جانا تھا، لیکن چین نے جب سے افغانستان کی معیشت کا بیڑا اٹھانے کی آواز بلند کی ہے تو امریکہ کے پسینے چھوٹ گئے۔ یہی وجہ ہے بائیڈن نے معاہدہ منسوخ کر کے ایک نئے معاہدے کے لیے انقرہ میں میدان سجانے کا فیصلہ سنا دیا، لیکن شاید یہ امریکہ کے لیے اب اتنا آسان نہیں ہوگا۔ دوستو، ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔